الفتن الذي لا صال صفة حق محمود ولا نعت موجود ولا بخت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشرت رحاب رحمته وابتدى بسرور ميدان الأرض الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق وصنع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتهبين وعظم الله عنهم الرزق وتأخرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلى ایک محدود وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے اور اس آیت کریمہ کو سماعت کام کا موضوع بنایا. وہ آیت سب سے اہم آیت ہے, سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اگر اس آیت کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے تو انسان مسلمان تو رہ سکتا ہے مگر صاحب ایمان نہیں رہ سکتا. انسان مسلمان تو رہ سکتا ہے لیکن صاحب ایمان نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس لیے کہ علی کی محبت ایمان کا جز ہے, ایمان ہے. علی کی محبت نہ ہو تو انسان بے ایمان بن جاتا ہے. آپ دیکھیں رب کائنات کی قسم, منافق کو پہچاننے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, روزہ ضروری نہیں ہے, حج ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز مومن بھی پڑھتا ہے, منافق بھی پڑھتا ہے, روزہ مومن بھی رکھتا ہے, منافق بھی رکھتا ہے, حج مومن بھی کرتا ہے, منافق بھی کرتا ہے, زکوٰۃ مومن بھی دیتا ہے, منافق بھی دیتا ہے. تمہارے پاس منافق کو پہچاننے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, روزہ ضروری نہیں ہے, حج ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہی تو کہا کہ دیکھو منافقت ایک گہری بیماری ہے, منافقت ایک خطرناک بیماری ہے. تو منافق نہ نماز سے پہچانا جاتا, منافق نہ روزے سے پہچانا جاتا, منافق نہ حج سے پہچانا جاتا, منافق نہ زکوٰۃ سے پہچانا جاتا, منافق نہ قوم سے پہچانا جاتا, منافق نہ قبیلوں سے پہچانا جاتا, منافق نہ حسب سے پہچانا جاتا, منافق نہ نسب سے پہچانا جاتا. میری جان قربان پیغمبر اسلام پر جنہوں نے 14 صدیوں پہلے بتایا کہ سنو, اگر تمہیں لاکھوں کے مجمع میں دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے, تو آپ قرآن نہ پڑھنا بلکہ میرے بھائی علی کا ذکر کرنا. چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, چہرہ بگڑ جائے تو منافق. اچھا لوگوں کو اس میں بھی اعتراض ہے کہ صاحب جب آپ نعرہ تکبیر کرتے ہیں تو اس کا جواب آہستہ دیتے ہیں, نعرہ رسالت کہتے ہیں تو اس کا جواب آہستہ دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ نے نعرہ حیدری لگتا ہے نہ جانے کہاں سے کرنٹ آ جاتا ہے, آپ آواز بلند اس کا جواب یا علی سے دیتے ہیں. میں کہوں گا سنو, نعرہ تکبیر کا جواب آہستہ دیتے ہیں, آہستہ دینا بھی چاہیے. نعرہ رسالت کا جواب آہستہ دیتے ہیں, آہستہ دینا بھی چاہیے. یا علی مدد کا جواب بلند دیتے ہیں, بلند دینا بھی چاہیے. اس لیے کہ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے دشمنوں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کرتے, مقابلہ ہوتا رسالت کے دشمنوں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کرتے. کیا کریں, مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے ہے.
तो अली के चौके के बाहर रहते हो। देखिए मैं अपना जुम्मा नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि सलमान मोहम्मदी जो अपने दाढ़ी पे नूर से धोने वाले सलमान के ज़बान से बात कर रहा हूँ। लोग आए अली के साहबी, आने के बाद कहा या सलमान तुम अली के शागिर्द हो, तुम हमें बताओ इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तुम हमें बताओ क्योंकि तुम अली के शागिर्द हो, तुम हमें बताओ कि इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए। तो सलमान मोहम्मदी ने कहा था कि होना तो ये चाहिए कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, मगर जब जिक्र अली के घर का शुरू कर दे तो कभी चुप ही ना हो। अली के घर का शुरू कर दे तो कभी चुप ही ना हो। देखिए मैं कहता हूँ कि पूरी जिंदगी कभी या अली आहिस्ता में कहिएगा, बच्चों के लिए बयान कर रहा हूँ कि पूरी जिंदगी कभी या अली आहिस्ता मत कहना, क्योंकि सबसे पहली जगह जहां अली की मोहब्बत काम आती है वो है मौत, वो है मौत। आप देखें कुरान करीम की आयत जो इसकी मैंने तिलावत की, या अय्युहा रसूल बल्लिग। देखिए गदीर बयान नहीं करना, सबको पता है गदीर, बस आयत उठाई है ताकि जेल में कुछ मालूमात दे दी जाए। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। इस आयत की आपको नज़ाकत को समझनी है कि आप अल्लाह ने इस आयत में बात किससे की है और बात कैसे की है, इस बात की नज़ाकत समझनी है। पूरे कुरान आप पढ़ जाइए, पूरे कुरान की गहराइयों में उतर जाइए, पूरे कुरान की माने और मफ़ाहिम समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा ये कुरान है क्या और अल्लाह जिससे बात कर रहा है वो रसूल है क्या, क्या बयान हो रहा है। गदीर खून के हवाले से बयान हो रहा है, रातों से भरा पड़ा है इस्लाम, रातों से भरा पड़ा है। शब हिजरत कब हुई? रात में। मेराज कब हुई? रात में। कुरान कब नाजिल हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। शब क़द्र में, रात में एक वाहिद गदीर है जो दिन बन के चमक रहा है। एक वाहिद गदीर का दिन है जो दिन बन के चमक रहा है। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब इन्हें गदीर के मैदान में बुलाओ, मिंबर बनाओ, अली को दोनों हाथों पे उठाओ और दिखाओ। रसूल ने क्या किया? मजमे को बुलाया, मिंबर सजाया, अली को दोनों हाथों पे उठाया, कहा मन कुंतो मौला, और जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मैं कहूँगा जब कुरान की आयत आप पढ़िए, अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहा रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुँचा दीजिए। आपने गौर किया इस आयत की नज़ाकत के ऊपर कि अल्लाह ने पूरे कुरान में जब अपने मोहम्मद से गुफ्तगू की, अपने मोहम्मद से बात की, तो ओहदे से खिताब नहीं किया, पोस्ट से खिताब नहीं किया। ये रिसालत रसूलुल्लाह की पोस्ट है, रसूलुल्लाह का ओहदा है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरे कुरान में आपको मिलेगा कि कहीं भी अल्लाह ने या अय्युहा रसूल कह के मोहम्मद को खिताब नहीं किया, पोस्ट से खिताब नहीं किया, बल्कि कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा। मैं कहूँगा परवरदिगार आज क्या हो गया है, तूने हमेशा ताहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, तुझे आज क्या हो गया कि आज तू इनसे ओहदा से खिताब कर रहा है। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए। देखो अगर मैं आज मोहम्मद को ताहा कहूँ, यासीन कहूँ, मुज़म्मिल कहूँ, मुदस्सिर कहूँ, तो ये कमबख्त मौलवी कह देगा कि ये मुहिम और महबूब की बातें हैं, ये मुहिम और महबूब की बातें हैं। मैंने ओहदे से खिताब करके दुनिया वालों को बताया कि ये मुहिम और महबूब की बातें नहीं है। मैंने दुनिया वालों को बता दिया कि इसमें रियायत नहीं है, इसलिए कि रियायत नहीं है, इसलिए कि ये इमामत है। मैं इस मामले में रियायत नहीं करता जिसमें इमामत हो। लिहाजा रसूल ने ओहदे से खिताब किया, या रसूल पहुंचा दो। जब ओहदे से खिताब हुआ तो रसूलुल्लाह ने अली को मौला बनाया। आपने सब ने जाना ये अली मौला गदीर ख़ुम में बनाए गए। अच्छा, सबसे पहली जगह
جہاں علی کی محبت کام آتی ہے وہ ہے موت. لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے. سب سے پہلے جو علی کی محبت کام آتی ہے وہ ہے موت. کیوں؟ کیونکہ ملک الموت سے پہلے میرا مولا آ جاتا ہے. تمام چاہنے والوں کے پاس میرا مولا آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی محبت جہاں علی کی کام آتی ہے وہ ہے موت. لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علی اور اتنے سارے مرنے والے، کوئی اوپرا میں مر رہا ہے، کوئی لکھنؤ میں مر رہا ہے، کوئی دلی میں مر رہا ہے، کوئی ممبئی میں مر رہا ہے، ادر کنٹری میں مر رہا ہے. اتنی ساری کنٹریز ہیں، نہ جانے کروڑوں اربوں لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں، روز مر رہے ہیں. اکیلا علی اتنے لوگوں کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا ایک کمبختو، تمہیں علی کا پہنچنا گوارا نہیں ہوتا. ذرا تاریخ پہ نظر تو کرو کہ ملک الموت ایک وقت میں ساری جگہ کیسے چلا جاتا ہے. حالانکہ ملک الموت امر ہے، علی اولی الامر ہے، وہ امر کے تحت چلتا ہے. علی امر کا بادشاہ ہے، علی امر کا مالک ہے. آپ دیکھیں رب کائنات کی قسم، اگر جس کو علی سے سچی محبت ہے تو ملک الموت بھی مومن کے پاس آ کر اجازت مانگتا ہے. اجازت ہے میں تیری روح قبض کر لوں، اجازت ہے میں تیری روح قبض کر لوں. اگر سچا پیار ہے تو ملک الموت بھی اجازت مانگتا ہے. یہ ہے علی سے محبت. آپ دیکھیں رسول اللہ معراج میں جا رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ پہنچے. جیسے ہی چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ایک فرشتہ تھا جو آدھا آگ کا بنا ہوا تھا اور آدھا برف کا بنا ہوا تھا. آدھا آگ کا بنا ہوا تھا، آدھا برف کا بنا ہوا تھا. دیکھیے علی کے چرچے صرف زمین پہ نہیں ہیں بلکہ علی کے چرچے آسمان پہ بھی ہیں. میں دکھاتا ہوں. جیسے رسول اللہ معراج پہ گئے، ایک فرشتہ جو آدھا برف کا اور آدھے آگ کا بنا ہوا تھا. رسول اللہ نے چوتھے آسمان سے قدم آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھا. فرشتے نے کہا یا نبی اللہ، آپ کے بھائی علی کے کیا حال ہے؟ آپ کے بھائی علی کے کیا حال ہے؟ رسول اللہ رکے اور رکنے کے بعد مڑ کر دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا او عرفت علی ابن ابی طالب، کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ فرشتے نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہم کتنے ہیں، مگر ہم میں کوئی بال کے باریک کے برابر بھی حرکت نہیں کرتا جب تک علی اجازت نہ دیتے. بال کے باریک کے برابر بھی حرکت نہیں کرتا جب تک علی اجازت نہ دے دے. جب تک علی اجازت نہ دے دے. آپ دیکھیں سب سے پہلی جگہ جہاں علی کی محبت کام آتی ہے وہ ہے موت. قرآن میں آیت نازل ہوئی یسألونک عن الروح، کہ اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح میرے امر میں سے ایک امر ہے. اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے امر میں سے ہے، روح میرے امر میں سے ہے، روح میرے امر میں سے ہے. علی ہے امر کے مالک، امر ہے علی ہے امر کے مالک. آپ بتائیے کہ جب مالک موقع پہ موجود نہ ہو انتقال ہو ہی نہیں سکتا. مالک موقع پہ موجود نہ ہو کوئی منتقل نہیں ہو سکتا، انتقال نہیں ہو سکتا. صلوات محمد سوال کرے تو آپ کہہ دیجیے کہ روح یا اللہ کے امر میں سے یہ ایک چھوٹا سا امر، ایک چھوٹا سا امر ہے. اور لوگوں کے اعتراض کے جواب یہی ہے کہ جب امر ہر جگہ جا سکتا ہے تو جو امر کا بادشاہ ہے
وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، وہ ہر چیز کی فوقیت رکھتا ہے۔ اچھا، پھر قرآن نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے موت کی بات ہو رہی ہے، محب علی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی جگہ جہاں علی محبت کام آتی ہے وہ ہے موت۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ذائقہ ہے کیا؟ آپ دیکھیں یہ کیسا ذائقہ ہے۔ یہ ایسا ذائقہ ہے کہ جو چکھ لے بتانے کے قابل نہیں رہتا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ یہ ایسا ذائقہ ہے۔ ایک صاحب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، سامنے سے کوئی گزرا، کسی نے پوچھا ارے کھانے کا ذائقہ کیا ہے؟ تو وہ بتا سکتا ہے نمکین ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، تو ہاں کوئی جو چکھ لیتا ہے وہ بتانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایک شخص نے میرے مولا سے کہا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے، اے مولا یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ذائقہ چکھ لے تو بتانے کے قابل نہیں رہتے۔ مولا آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، آپ ہمیں بتائیے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ دیکھیے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جملے کا لطف اٹھائیے گا کہ مولا آپ بتائیے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، میرے دادا علی کو دیکھتا ہے، مومن علی کو دیکھ لے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، منافق علی کو دیکھ لے موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ مولا یہ تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے، مولا دنیا میں کیسے پتا کرے؟ مولا نے کہا سنو، دنیا میں علی کا نام لے لو، چہرے کا پوزیشن بتا دے گا۔ اس نے شہد کھایا ہے یا زہر کھائی ہے، چہرہ بتائے گا اس نے کیا کھایا۔ سب سے پہلی جگہ جہاں علی کی محبت کام آتی ہے وہ ہے موت۔ دوسری جگہ جہاں علی کی محبت کام آتی ہے وہ ہے قبر، وہ ہے قبر۔ اچھا لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ صاحب ستارہ در زہرہ پہ آیا، اتنا بڑا ستارہ جو دنیا سے بھی بڑا ستارہ ہو، کئی لاکھ گنا بڑا ستارہ ہو، سیدہ کے چوکھٹ پہ کیسے آ گیا؟ چوکھٹ پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا اس مولوی نے اعتراض کیا، کتاب میں لکھا، اور ایک وقت آیا کہ منبر پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہی مولوی ہے جو بیان کر رہا ہے کہ جو ایک گالی دے اللہ اس کی قبر میں اتنا بڑا بچھو بھیجتا ہے جس کا منہ لگ رہا ہوتا ہے مشرق کی طرف، دم لگ رہی ہوتی ہے مغرب کی طرف۔ ایک سائز بتا رہا ہے اتنا بڑا بچھو ایک گالی کے بدلے۔ وہی مولوی بیان کر رہا ہے جس سے کہا تھا اتنا بڑا ستارہ سیدہ کے چوکھٹ پہ کیسے آیا، وہ بیان کر رہا ہے کہ ایک گالی دو گے تو اللہ تمہاری قبر میں اتنا بڑا بچھو بھیجے گا جس کا منہ لگ رہا ہوگا مشرق کی طرف، دم لگ رہا ہوگا مغرب کی طرف۔ جیسے اس مولوی نے پڑھا لوگوں نے اعتراض کیا، اے بے غیرت تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے تیری قبر میں اتنا بڑا بچھو آ سکتا ہے، ارے ستارہ زہرہ کے چوکھٹ اتنا بڑا بچھو تو آ سکتا ہے، لیکن ستارہ بیوی کے چوکھٹ پہ نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے اعتراضات بہت کیے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں جواب دینے والا بھی موجود ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اعتراض سنے اور نکل جائے، سب کے پاس جواب ہوتا ہے۔ ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، ہر میدان میں سر اونچا رکھا ہے، ہر سوال کا جواب ہمیں پہلے دے دیا ہے، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں۔ اچھا اس بات پر محمد والے اور تقریباً 25 منٹ کے قریب ہو گئے۔ اور سوال محمد
और सबको आनी है ताकि साफ जायका चखे, ताकि साफ समझ लें कि दुनिया में तुमने क्या किया। दुनिया तुम्हें अली की मोहब्बत से काटी है या बुग़्ज़ अली से काटा है। रसूलुल्लाह ने कहा, या अली, अगर कोई रोज़े महशर 70 नबियों के बराबर अमाल लेकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर उसके दिल में राय के बराबर भी अली से बुग़्ज़ रहा तो अल्लाह उसे उल्टे पांव जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह उल्टे पांव जहन्नम में डाल देगा। ये है अली से बुग़्ज़ का नतीजा। लिहाजा मोहब्बत अली गैरत का तकाजा है कि अली से मोहब्बत करो, इज्जत का तकाजा है कि अली से मोहब्बत करो, इरफान का तकाजा है कि अली से मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत अली काम आएगी। पहली जगह जहाँ अली की मोहब्बत काम आती है वो है मौत। दूसरी जगह जहाँ अली की मोहब्बत काम आती है वो है कब्र। जब मलकुल मौत आएगा, आने के बाद सवाल जवाब करेगा, तो मेरे मौला बैठे होंगे, आपकी नजरें मौला पे होंगी। मलकुल मौत का काम खत्म, रूह कब्ज कर चुका है, अब दूसरे फरिश्तों का नंबर है। अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं, मुनकिर नकीर सवाल कर रहे हैं, मुबश्शिर वशीर सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी निगाहें अली की तरफ है, मौला की तरफ है। सवाल करने वाला सवाल करके चला गया, आपकी नजरें मौला कायनात पर टिकी रही, उसको जवाब मिल गया, उसको जवाब मिल गया, वो सवाल करके चला गया। लिहाजा ये है मोहब्बत अली। दूसरी जगह जहाँ अली की मोहब्बत काम आती है वो है कब्र। हर शख्स को कब्र में जाना है। और तीसरी जगह जहाँ अली की मोहब्बत काम आती है वो है पूरे सिरात। जब इंसान पूरे सिरात से गुजारा जाएगा तो जो अली का बुग़्ज़ दिल में रखे होगा वो लड़खड़ाता नजर आएगा, जो अली की मोहब्बत दिल में रखेगा वो पार हो जाएगा। यह ऐसा पुल है जो बुग़्ज़ अली के लिए कांपता हुआ बन जाता है, कब आएगा जो बुग़्ज़ अली दिल में रखे हुए होगा। चौथी जगह जहाँ अली की मोहब्बत काम आती है वो है कौसर। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, मौला कायनात अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। जो भी जामे कौसर पिएगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो भी उससे सैराब ना होगा वो जहन्नम में चला जाएगा। यह है अली की मोहब्बत। अगर अली से मोहब्बत करना है तो खुल के करो। ऐसा नहीं है कि दावे मोहब्बत भी है और दावे अदावत भी है। कभी मौका मिला तो मोहब्बत कर लिया, कभी मौका मिला तो अदावत पे तुल गए। तो ऐसा नहीं है, ये दो का दामन पकड़ना नहीं है, ये वो नौ नहीं है जो दोनों पे सवार हो जाया जाए। ये एक वाहिद नौ है, इस पे एक ही सवार होगा। दोनों पे सवार होने वाले की जगह यहाँ पर नहीं है। जो दोनों पे सवार होता है, कुरान ने उसे मुनाफिक कहा है। वो मुनाफिक है, वो दिल में कीना रखे हुए, वो होता कुछ है दिखाता कुछ है, ये मुनाफिक है। अच्छा, मौसम का तकाजा देखते हुए, हालात देखते हुए बस यहीं पे गुफ्तगू रोक रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर गुफ्तगू ज़ोर शोर से की जाएगी और उसी तरीके से मौला के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। क्योंकि यह मौका या याम अज़ा हमारे करबला वालों ने दिया ताकि तमाम मासूमीन कराम के, तमाम आइम्मा कराम के, तमाम दीनी मसाइल के, तमाम शरीयत के मसाइल के ये रास्ते हैं जो हल होते चले जाएँ, तमाम लोगों को मालूमात मिलती चले जाए, फ़ज़ाइल हिदायत लोगों के दिलों में उभरता चला जाए, जोश मारता चला जाए। ये वो दर्स है करबला का जो इमाम हुसैन ने दिया कि अपना सर तो कटा दिया लेकिन जिक्र को बाकी रखा और बताया कि सर कट जाना कमाल नहीं है बल्कि जिक्र को बाकी रखना कमाल है। कमाल ये है कि तुम चले जाओ तो तुम चले जाओ तो तुम पे रोने वाला कोई मौजूद हो। और अली ने कहा कि ऐसे ज़िंदगी बसर करो कि जब तुम लोगों के दरमियान से हट जाओ, ओझल हो जाओ, तो लोग तुम्हारी कमी महसूस करके आंसू बहाएं, लोग रोएं। ऐसे रहो के दरमियान। इमाम हुसैन उस दुनिया से चले गए, 1400 साल गुजर गया, लेकिन बताइए कभी रोने में कमी आई, कभी गिरिया में कमी आई? ये गिरिया बताता है कि अज़मत इमाम क्या है, ये गिरिया बताता है कि अज़मत मासूम क्या है, अज़मत इमाम हुसैन क्या है। अज़ादारों, सबसे बड़ा जुल्म करबला के मैदान में जो हुआ
امام حسین کے اوپر تمام اصحاب شہید ہوئے، اقربا شہید ہوئے، بہت مظالم ڈھائے گئے، لیکن جو سب سے بڑا ظلم جس شہید کے اوپر ہوا، جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایسا نام ہے کہ اگر کوئی سن لے تو تڑپ جائے گا۔ کوئی جوان کسی میدان میں انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 6 مہینے کا بچہ کسی میدان میں دم توڑ دے، کہ کوئی انسانیت کا تقاضا، کوئی ذہنیت انسانی سمجھ نہیں سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ 6 مہینے کا بچہ کہ جس کے لیے ماں کی آگوش بنی ہو، ماں کی لوریاں بنی ہو، وہ میدان میں شہید ہو رہا ہے۔ عزادارو، سب سے بڑا ظلم جناب علی اصغر کے اوپر ہوا، اتنا بڑا ظلم تھا کہ 2 مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ واحد شہید ہے علی اصغر، جو 2 مرتبہ شہید کیے گئے، ایک مرتبہ زندگی میں شہید کیے گئے، ایک مرتبہ مرنے کے بعد شہید کیے گئے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی، عمر صاحب نے سروں کو گننا شروع کیا، کیا دیکھا کہ یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ آل محمد کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ حبیب کا سر ہے، یہ زہر بن قائن کا سر ہے، یہ حر کا سر ہے۔ عزاداروں نے تمام سر کو شمار کیا، ایک سر نہ ملا۔ عمر صاحب نے کہا، ارے شہید تو 72 ہوئے، ارے قتل تو 72 ہوئے، ارے سر 71 کیوں ہے؟ ارے ایک سر کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا، اے ظالم، ارے تو اس سر کا کیا کرے گا؟ ارے وہ 6 مہینے کے بچے کا سر ہے، وہ امام حسین کے بچے کا سر ہے، ارے اس بچے کا کیا کرے گا؟ اس شخص نے کہا، ملعون نے کہا، زانو پہ ہاتھ مارا، کہا میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے سر لا کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ظالم گھوڑے پر نیزہ لے کر سوار ہوا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مصائب سنیے گا، گھوڑے پر نیزہ لے کے سوار ہوا، ہونے کے بعد قتل گاہ کی طرف چلا۔ مقاتل بتاتا ہے کہ جیسا ہی ادھر سے گھوڑے سے چلا، ادھر فضہ در خیمہ سے باہر آئی، کیا دیکھا کہ ایک ظالم ہے جو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور جہاں بھی نرم زمین دیکھتا ہے اور نیزے کو چبھ ہوتا ہے، اجرکم اللہ، جہاں بھی نرم زمین دیکھتا ہے نیزے کو چبھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا، اے رباب، جیسا جناب رباب نے سنا، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ جناب رباب نے دیکھا کہ ایک ظالم ہے جو نیزے کو لے کر نرم زمین پر گڑا رہا ہے۔ جناب رباب نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک بار نیزہ مارا، جیسے ہی نیزہ نرم زمین پر پڑا، اور جب نیزہ اٹھایا ہے تو نیزہ اکیلا نہ تھا، علی اصغر کا سر، علی اصغر کا بدن ارے نیزے میں الجھ کر باہر آیا۔ ارے ماں نے منظر دیکھا، ظالم نے نیزے سے علی اصغر کے بدن کو جدا کیا، جدا کرنے کے بعد نیزے کو زمین پر رکھا، تلوار کو نیام سے نکالا، نکالنے کے بعد علی اصغر کے گلے پر تلوار چلایا۔ ماں نے منظر دیکھا، آواز دی، ارے علی اصغر، آئے تیرا ارے تیری ماں، ارے اس دنیا میں ارے تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، اے علی اصغر، تیری ماں مرنے سے پہلے مر گئی۔